آج بائبل مقدس خدا کے زندہ کلام کی بابت ہم سیکھیں گے۔ بہت دفعہ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ جو بائبل مقدس ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا کس نے لکھی ہے، کب لکھی ہے، اس کو لکھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ یہ سوال ہوتے ہیں۔ آپ ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیں، کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی اور سب سے زیادہ بکنے والی، میں بکنے والی ہی کہوں گا، اس لیے کہ جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں جب اس کو لینا ہوتا ہے تو وہ دینے ہی پڑتے ہیں، بے شک وہ ہدیہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، چھپنے والی، بکنے والی یہ بائبل مقدس ہے جو خدا کا کلام ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھی جانے کے بعد یہ زندگیوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ آمین۔ یہ بدلتی نہیں ہے، نہ ہی یہ بدلی ہے، بلکہ بدل دیتی ہے۔ آمین۔ یہ ایسا خدا کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں مسیحوں کے دل میں بھی بہت سارے سوال ہیں۔ تو جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں پھر وہی کہتا ہوں، آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آیا کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب تو ہے نہیں ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور ہم اسے خدا کا کلام کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، یہ زندگی کی ابتدا سے لے کے اور ابدیت تک سارے دور کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور یہ بائبل مقدس کائنات کے خدا تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ نجات کے اس ابدی منصوبے کو سمجھنے میں، جس کی تکمیل یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتی ہے، یہ بائبل مقدس ہماری مدد کرتی ہے، اور یہ ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کس سے ملاتی ہے؟ خدا سے ملا دیتی ہے۔ خدا سے ملنا، خدا کو جاننا، اس سے باتیں کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس یہاں تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک چٹھی ہے، ایک خط ہے جو انسانوں کو لکھا گیا، اور یہ خط جو ہے یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے؟ پرانے اور نئے عہد نامے کو ملا کر یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ ساری بائبل خدا کی طرف سے ہمارے لیے چٹھی ہے۔ آمین۔ سب مل کے کہیں گے آمین۔ پریز گاڈ۔ اب یہ بائبل مقدس کس نے لکھی ہے؟ یہ بائبل مقدس یہ تقریباً 40 خدا کے خادموں نے لکھی ہے۔ پیچھے میری آواز آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں نے لکھی ہے؟ 40 لوگوں نے۔ بادشاہوں سے لے کر مچھیروں تک، نبیوں نے، پیغمبروں نے،
اس خدا کے کلام کو لکھا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس غور سے سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پرانا عہد نامہ 1500 سالوں میں تقریباً، اور نیا عہد نامہ 100 سال میں مکمل ہوا۔ پہلی صدی میں بائبل مکمل ہو چکی تھی۔ ٹوٹل کتنا عرصہ ہوا؟ 1600 سالوں میں بائبل لکھی گئی۔ کتنے سالوں میں؟ 1600 سالوں میں بائبل مقدس خدا کا کلام لکھا گیا، اور اس کو بادشاہوں سے لے کے مچھلیاں پکڑنے والے لوگوں تک جو ہے، اور جال بنانے والے اور خیمے بنانے والے لوگوں نے بائبل مقدس کو، خدا کے کلام کو لکھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، 1600 سال پہلے شروع ہوئی اور پہلی صدی کے اختتام پر مکمل ہو گئی۔ بھئی اس دور میں اور 1600 سال بعد کے دور میں اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ہم آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو جو تبدیلیاں آج آئی ہیں وہ 30 سال 40 سال پہلے کوئی نہیں تھی۔ تو ہم تو 30-40 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ 1600 سالوں کی بات ہے۔ اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، حالات بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، لیکن بائبل مقدس کی ترتیب، بائبل مقدس کا الہام، بائبل مقدس کا فلسفہ جو ہے، جو اس وقت پاک روح نے بیان کیا، وہ 1600 سال بعد بھی ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو ہم خدا کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ نبیوں نے لکھی ہیں، داؤد بول رہا ہے، سیموئیل بول رہا ہے، ابلیس کی بابت بھی باتیں لکھی ہیں، شیطان کی باتیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ابلیس نے، شیطان نے ہوا کو یہ کہا۔ ان ساری باتوں کو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، تو پھر بھی ہم اس کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ مجھے ذرا بتا دیں کہ اس کو ہم خدا کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ جی مہربانی سے اپنے ہاتھ کھڑے کریں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم اس کو خدا کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے مجھے ایک بہن سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ جی مسز جوید، جی خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہاں جی، جی بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں لوگ بول رہے ہیں، داؤد نے یہ کہا، موسیٰ نے یہ کہا، ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے تو فرشتے آ کر تیری، تو پھر ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو بات یہی ہے جو آپ نے سنی ہے کہ اس کو لکھوانے کا ایک مقصد ہے، اور اس کو لکھانے والا ایک ہی خدا کا پاک روح ہے، جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ خدا کا پاک روح ہے جس نے اس کو لکھوایا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے ایک بھی لفظ میں کسی طرح کی آپس میں نا اتفاقی، اس میں نا اتفاقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ روح القدس نے اس کو لکھوایا ہے۔ روح القدس نے لوگوں سے، 40 لوگوں سے، اپنے نبیوں سے، اپنے خادموں سے خدا کے کلام کو لکھوایا ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا کا کلام زندہ کلام ہے۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، کیونکہ یہ خود خدا ہے، اور یہ تحریری شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کا کلام تحریری شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور اس میں زندگی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور بڑی قدرت ہے، اور اس میں زندگیوں کو بدلنے کی قوت ہے۔
اور عبرانی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو نابا کہتے ہیں. نابا کا مطلب ہے منہ، یعنی خدا کی طرف سے بات آئی ہے، نبی نے بولنا ہے، کیونکہ نبی کس کا منہ ہے؟ خدا کا منہ ہے، اس لیے اس کو نابا کہتے ہیں. اور خدا کا کلام جو ہے یہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے، بلکہ خدا کی مرضی اور خواہش کو پورا کرتا ہے. جب ہم یسایہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 11ویں باب کی 55 آیت کو، تو لکھا ہے کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے، بلکہ خدا کا کلام جو ہے خدا کی مرضی اور خواہش کو پورا کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں، جو میرے کلام کو پڑھتا اور میری مرضی کو پورا کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. خدا کے کلام میں زندگی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ ہر روز ہمیں تازگی اور برکت دیتا ہے. خدا کے کلام کی بابت میرے پاس بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حوالے میں آپ کے سامنے جس انداز میں نے مختصر لکھے ہیں وہ پڑھ دیں. اگر ہم ایک ایک کو پڑھنا شروع کریں تو یہ مشکل ہوگا، تو غور سے سنیں. جو میں حوالے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو لکھتے جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو آپ سنیں، ورنہ یہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے. جو میں کلام سنا رہا ہوں یہ اس لیے ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کو گروپ میں یا یوٹیوب پہ لگا دیا جائے، تاکہ آپ وہاں پر بھی اس کو سن سکیں. تو یوحنا 5ویں باب کی 24ویں آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. جو میرا کلام سنتا اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس پر عمل کرتا ہے، میرے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. خدا کا کلام اب تک آسمان پر قائم ہے. خدا کا کلام لا تبدیل ہے. آمین. کیوں لا تبدیل ہے؟ کیونکہ یہ تو آسمان پر قائم ہے. بائبل مقدس زبور نمبر 119 کی 89 آیت جو ہے وہ فرماتی ہے کہ خدا کا کلام اب تک آسمان پر قائم ہے. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس لیے یہ آسمان پر قائم ہے، اور یسوع مسیح کا یہ اعلان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں پر میرے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی. تو ہم اس کو کون کہہ سکتا ہے، کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے؟ خدا کا کلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا.